السلام علیکم جی، صبح خیر، لندن سے گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل یعنی یہ جو فساد اور لڑائی پاکستان میں اس وقت جاری ہے، یہ دراصل جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض اور ان کی جو باقیات ہیں، یہ لڑائی دراصل میں ان کی ہے. اچھا، اب چونکہ یہ ودن ایک فائٹ ہے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کی، کچھ اس ریٹائرڈ یعنی جو لوگ جو ہو گئے ہیں ان کے کوئی دوست ساتھی کولیگ جو ابھی تک بیٹھے ہیں، جس کا ثبوت وہ میجر ہے جو یہاں بیٹھ کے ویلاگ کرتا، تفصیلات ایسی بتاتا ہے، ٹیکنیکل جو ظاہر ہے وہاں پہ کام کر چکا ہے، اور وہ جن کو خاموش مجاہد کہتا ہے، وہ لوگ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. وہی لوگ جوڈیشری موجود ہیں، ایگزیکٹو میں موجود ہیں، اداروں میں موجود ہیں. تو وہ اپنی زندگی کا آخری جوا کھیل رہے ہیں اگینسٹ جنرل عاصم منیر، کہ اس سے پہلے کہ جنرل عاصم منیر اپنا ہولڈ اور اپنی گرپ ودن 6 months جو کہ نارمل ایک ریکوائرڈ ٹائم ہوتا ہے، ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے انہیں آئے، 3 مہینے سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہوا. تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا ایک گرفت کو مکمل کر لیں، یہ جتنا شور اور فساد کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں. اور ٹارگٹ بنیادی طور پہ جنرل عاصم منیر ہے. شہباز شریف تو حکومت یہ تو کہیں نہ 3 میں نہ 13 میں تو موجود ہی نہیں ہے. جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کر کے ان کو بیسکلی ڈیفینسو پہ لے کے جانا اور ان کو یعنی تیار کرنا کہ وہ عمران خان کی شرطوں پر آ جائیں، یعنی جنرل فیض یعنی وہ پورا کا پورا ایک گروہ، یا تو وہ ان کے ساتھ ملیں اور ان کی پرانی لوٹ مار وہ ساری کی ساری ویسے ہی شروع ہو. وہی فرح گوگی آئے، وہی عثمان بزدار آئے، وہی بشرا بی بی کے ماتحت پنجاب کی انتظامیہ چلے پیسوں پر، وہی لینڈ گریبنگ ہو، وہی سارا کچھ ہو، اور جنرل عاصم منیر اس میں یعنی ان کی سرپرستی پہ آمادہ ہو جائیں. اس کا جو یعنی مقصد ہے وہ یہ ہے، یا تو وہ یہ کریں. اچھا، دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ریزائن دے کے چلے جائیں، اور تاکہ ان کی مکمل ایک فسطائیت اور فاشزم آ جائے. اب جہاں تک ہسٹری ہے وہ ظاہر ہے کہ بتاتی ہے جنرل عاصم منیر کی سامنے جو کہ وہ آدمی ڈرنے والا تو نہیں ہے، نہ وہ جھکنے والا ہے. یعنی بطور ڈی جی ISI اس نے کنفرنٹ کیا ود ہیونگ نالج کہ باجوہ کے ساتھ کیا پرائم منسٹر کے تعلقات ہیں، لیکن کنفرنٹ کیا اس نے. تو وہ بھاگنے والا بھی نہیں ہے، ڈرنے والا بھی نہیں ہے. اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی مطلب ہے کہ تھوڑا وقت ہے، تو جتنی پاسبلٹی ہے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے بھی بہرحال ٹھیک ٹھاک مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ تجربہ جو ماضی ہے ان کا وہ دیکھتے ہوئے ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھاگنے والا وہ بندہ نہیں ہے، وہ کھڑا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے کہ وہ اس فتنے پر قابو پائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ادروائز ہو گیا، جس کا 1% بھی چانس نہیں، لیکن اگر ہو گیا بالفرض محال اور جنرل عاصم منیر کو جانا پڑتا ہے اس یعنی ریٹائرڈ یہ بلیک میلر گروپ اور عمران خان کی وجہ سے، تو پھر تو فساد ہے. اس کے بعد تو پھر فساد ہے، پھر تو اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، پھر کچھ بچے گا نہیں وہاں. یہ میں آپ سے گزارش کر دوں. پھر تو آپ طالبان کو بھول جائیں گے افغانستان میں، جو وہ کیا مطلب معاملہ کرتے ہوں گے ظلم کا جو یہ کریں گے. طالبان کی تو پھر کوئی آئیڈیالوجی ہے درست بے پناہ، درست یا صحیح، یعنی یہ تو ویسی بات کی ہے نا کہ تشریع اسلام کی ان کی بالکل ہی ظاہر ہے کہ اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ تو ہے ان کے سامنے، ان کے سامنے تو وہ بھی نہیں ہے. یہ تو بالکل پیسہ پیور پیسہ، منی، بلیک میلنگ اور جیسے مرضی. مطلب جنرل فیض جو بطور ڈی جی ISI لوگوں کو اغوا کرا کے بتے لیتا رہا ہے، اس کی واپسی اگر ہو جائے گی تو پھر بچے گا کون میرے بھائی؟ پھر بچنا کس نے ہے؟ اب تو وہ جو پرانی شرم تھی وہ بھی گئی. بھائی جنرل فیض کا جو ڈریم تھا چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا، ممکن ہے کہ اس تھوڑا بہت کو پردہ رکھتا ہو پہلے، اب کون سا پردہ رکھے گا وہ؟ اب اگر واپس آیا تو یہ ہوگا ظاہر ہے کبھی بھی نہیں. لیکن میں آپ کو صرف ایک سیناریو بتا رہا ہوں کہ جو یہ عمران خان چاہ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ بھی سمجھیں جو میں پہلے بھی بار بار گزارش کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انتقال اقتدار یا تو آئین یا اصول کے تحت ہوگا یا پھر بندوق اس کا فیصلہ کرے گی. عمران خان کے ساتھ جو انتقال اقتدار ہوا تھا، جو اقتدار ملا تھا، اس کی بنیاد جنرل حمید گل سے شروع ہوئی بھی ہے. یہ تو عسکری ایک شعور کا تحفہ ہے نا. اچھا، یہ وہی آئیڈیا ہے حمید گل کا جو گود پھر اگلوں نے لیا، جونیئرز نے، وہ لیتے فائنل پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ جنہوں نے اس کو عملی تعبیر پہنا دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اب چونکہ عمران خان کی تربیت وہاں سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ نہ ان کو کچھ سمجھتا ہے، نہ قانون کو کچھ سمجھتا ہے، نہ عدالتوں کو کچھ سمجھتا ہے. اسی طرح اس نے اقتدار حاصل کیا تھا بندوق کے بل پر. اسی طرح اس نے اپنی حکومت چلائی تھی بندوق کے بل پہ. یعنی اکانومی تو اس کا کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں تھی، فارن پالیسی اس کا کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں تھی، اچھی ایڈمنسٹریشن یا گورننس دینا یہ بھی اس کا کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں تھا. یہ تو لوگ اس وقت ایک ٹرانس میں 5th جنریشن وار کے آئے ہوئے ہیں نا، وہ یہ مطلب عقل کو ہاتھ مار کے کوئی سوچنے پہ تیار نہیں ہے
کہ وہ بنیادی طور پہ 2018 کے بعد والے زمانے میں جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ یعنی یہ بشرا پنکی، فرح گوگی، عثمان بزدار، اور آتے جاتے وہ آئی جی، آتے جاتے چیف سیکرٹری، آتے جاتے فائنانس منسٹر، کبھی ایڈوائزر، کبھی کچھ، وہ سب کچھ بھول گئے ہوئے ہیں. وہ ایک ڈرامے، ایک ان کی یعنی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے. اینی تو عمران خان بنیادی طور پہ چونکہ تربیت اس کی وہ ہے، تو اب وہ ریٹیلیٹ بھی بالکل ویسا ہی کر رہا ہے. یعنی گلگت بلتستان کے پولیس کا یعنی سیدھی بندوقیں کر دینا، جس کے اب ڈینائل آ رہا ہے بار بار، اور ڈینائل ہی آنا چاہیے آفیشلی، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں نا جو اسپریڈ ہوتے ہیں. اگر سندھ، بلوچستان، پختونخوا اور باقی پنجاب پولیس میں بھی یہ آئیڈیا اسپریڈ کر گیا کہ ٹھیک ہے اگر گلگت بلتستان کے جوانوں نے بندوقیں اٹھا لیا تو ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو روکا گیا. ڈینائل ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ کہ عقیل یوسف زئی جو بیٹھا چیخ رہا ہے وی لاگ میں، ٹویٹس میں، پروگرام میں، کہ کالعدم تنظیم ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ٹیررسٹ ہے، ٹرینڈ ٹیررسٹ جو کہ زمان پارک پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پورا ایک لال مسجد پیچھے رہ جائے گا جتنے اسلحے کے ساتھ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عقیل یوسف زئی چیخ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اس طرح کی آمد و رفت کہیں سے مدد آ رہی ہے؟ ہائی کورٹ سے مدد آ رہی ہے، اس کو سپریم کورٹ سے بھی مدد آ رہی ہے، ایگزیکٹو سے بھی مدد آ رہی ہے. اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے اندر بھی جو ایجنسیز ہیں وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ففتھ جنریشن وار کے جو آپ کہیے جیسے کرونا وائرس کسی کو افیکٹ کرتا ہے، افیکٹڈ، تو عمرانی وائرس کے افیکٹڈ لوگ وہاں بھی بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں سے مدد آ رہی ہے. لیکن بندوق کے مقابلے، یہ جو بندوق طے کرتی ہے بندوق کے کھیل میں، جب آپ طاقت کے کھیل میں آتے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جب آئین کے تحت نہیں ہوگا تو بندوق کے تحت ہوگا، اور جب بندوق کے تحت ہوگا تو پھر بندوق وہ جیتے گی جو بندوق بڑی ہوگی. سب سے بڑی بندوق پاکستان آرمی کی بندوق ہے، وہ فوج کی بندوق ہے. اب اس کے مقابلے میں کراچی میں بندوق آئی، بلوچستان میں بندوق آ گئی، قبائلی علاقوں میں بندوق آ گئی، پختونخوا میں بندوق آ گئی، سوات میں بندوق آ گئی. انفارچونیٹلی آخر کار یہ بندوق لاہور میں بھی آ گئی. اچھا کیوں آئی ہے؟ بات پھر وہی ہے، آئی کیوں ہے؟ یہ عمران خان نامی فسادی جو یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا چھلاوا، ایک ایسا آدمی انہوں نے پیدا کیا ہے جس نے یعنی جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے نیچے ڈانس پارٹی کرواتا ہے اور اوپر اسلام اور راستہ مدینہ کی باتیں کرتا ہے. ایک ایسا جھوٹا آدمی جو مطلب عدالت کے حکم کی تعمیل میں آئی ہوئی پولیس کے اوپر شیلنگ کرواتا ہے، پیٹرول بم پھینکواتا ہے، فساد کرواتا ہے، اور اسی لمحے جس وقت اس کے حکم پہ باہر فساد ہو رہا ہے اسی لمحے وہ میڈیا کو بیٹھ کے، انٹرنیشنل میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ میں تو رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں اور میری ساری کی ساری لڑائی رول آف لا کی ہے. یعنی یہ چھلاوا ہے. جس بی بی سی کے اس نے اینکر نے پوچھا کہ آپ تو خود اس کو رجسٹ کر رہے ہیں، نہیں وہ تو اٹھا رہا ہوں. اچھا اینی وے، تو اب معاملہ یہ ہے جی کہ آج شام کو وہاں میٹنگ ہوگی چیف سیکرٹری آفس میں، جیسا کہ آج ہی پنجاب نے بتایا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے باقی یہ تو پاگل آدمی ہے، لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آواز سے لگ رہا تھا اور بھی لوگوں کی آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کتے کی موت نہیں مرنا چاہتے. کیونکہ اگر آپ فوج کی بندوق کے آگے بندوق لے کر آئیں گے تو فوج تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو فی الحال پیچھے رہنے دیں. پنجاب پولیس کو ہی اگر فری ہینڈ مل جائے تو وہ یہ جتنی بندوقیں زمان پارک کے ارد گرد ہیں، یعنی 2 سے 3 گھنٹے کا آپریشن ہے، سب کچھ چھوڑ جائے گا. آپ نہیں لڑ سکتے ہیں ریاست سے. یہ ٹھیک ہے کہ بڑی زیادتیاں ہوئی نہیں ہیں، کون اس سے انکار کرتا ہے؟ نواز شریف انکار کرتا ہے، آصف علی زرداری انکار کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان انکار کرتا ہے. کون انکار کرتا ہے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں؟ نواز شریف تو واپس ہی نہیں جا سکا. اس کے تو کل بلکہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا میاں صاحب کی، جس میں ان سے نکلتے ہوئے کسی نے کوسچن کیا کل گرفتاری کے بارے میں، ہونی چاہیے تھی نہیں، اور یہ جو ہوا یہ مطلب ہے یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے گرفتاری اگر نہیں ہوئی. تو میاں نواز شریف کا جواب اس پہ سننے والا، دیکھیے وہ بہت کم گو آدمی ہے، وہ بہت ہی سوچ اور سمجھ کے بولتے ہیں. وہ ایک خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ایک انتہائی ذمہ دار آدمی ہے. وہ عمران خان اللہ معاف کرے اس کے اپوزٹ ہیں، یعنی عزت اور وقار کے ساتھ. تو وہ جب اس کا جواب دے رہے تھے نواز شریف، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ گرفتاری نہیں ہوئی اور یہ حکومت مطلب یہ ہونا چاہیے، تو اس پر جو ان کا جواب ہے وہ بہت قابل غور ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی دوبارہ سے، جیسے ری امپوز کرنا ہوتا نا کسی بات کو، دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا. بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب کرنے والا آدمی ہے. دوبارہ سے یہ بات کہنا اس سوال کے جواب میں، 2 بار یہ کہہ کر
اور وہ چہرہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت یعنی اپسٹ، بہت صدمے اور بہت پریشانی کے عالم میں انہوں نے یہ بات کی ہے سوال کرنے والے سے کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، آپ ہی کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری عمران خان کی ہونی چاہیے تھی اور وفاقی حکومت نے آج بہت پوائنٹ جو ہیں وہ لوز کر دیے، ریاست کو نہیں جھکنا چاہیے تھا۔ یہ تشویش بھرے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں مکمل طور پہ یہ اندازہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان ان کی پارٹی کو ہوا ہے، ان کے ووٹ بینک کو ہوا ہے، اور کس قدر وہ پریشان ہے اس بات کو لے کر۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے اپنا وہ جذباتی، وہ اس طرح کا وہ تو نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جذباتی تقریر کریں گے، یہ ٹھوس الفاظ میں بات کر کے وہ نکل گئے۔ ولاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ چیپٹر عمران تو کلوز ہو جائے گا، کتنے لوگ معصوم دنیا سے جائیں گے وہ ایک علیحدہ عذاب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ جیل میں جائے گا تو ظاہر ہے اس کی وہ والی طاقت تو ختم ہو جائے گی، فساد پیدا کرنے کی، نیوسنس ویلیو پیدا کرنے کی جو طاقت ہے، جو ظاہر ہے کہ باہر یہ زمان پارک میں بیٹھ کے جتنا فساد کر سکتا ہے، جیل میں جائے گا، اس کا ٹرائل ہوگا۔ پیچھے تو پارٹی آنی چودھری پرویز الہی کے پاس، جس کو کورونا ہو گیا آج کل، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کورونا بڑے ٹھیک ٹائم پہ، تو پیچھے تو پھر کنٹرول ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو شعور میں اور یادداشتوں میں کتنا بڑا وہ کھڑا کر دیا گیا ہے عذاب کے، یہ جاتے ہوئے بہت بہت ٹائم لگے گا۔ اور سب سے زیادہ جو اس میں بری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کے رومانس میں ففتھ جنریشن وار کے بمبارمنٹ کی زد میں آ کے اپنی طرف سے بہت خلوص نیت کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ آئے تھے دنیا پاکستان بدلنے کے لیے، اپنا مستقبل بدلنے کے لیے، ان کے خواب ایک دفعہ پھر ٹوٹیں گے۔ وہ ساری کی ساری نسلیں جو ہیں، وہ پوری کی پوری نسل جنریشن جو عمران خان کے ساتھ تھی، وہ اب ایک مایوسی میں جائے گی، ڈسپونڈنسی میں جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ وہ بالکل پالیٹکس پہ 4 حرف بھیج کے لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں، یہ بھی نقصان ہوگا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، اور خاص طور پہ نون لیگ، کیونکہ پنجاب میں زیادہ بیس ہے پی ٹی آئی کا، مریم نواز کا کمال سب سے جو امتحان ہے وہ یہی ہے، اور کمال بھی یہ ہوگا کہ وہ یہ سارا جو ایک اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مایوس ہجوم جو ایک پیدا ہونا ہے عمران خان کے بعد، ان نوجوانوں کو مایوسی سے بچانا ہے، ان نوجوانوں کو لا تعلقی سے بچانا ہے، ان نوجوانوں کے اب ٹوٹے ہوئے جو دل ہیں ان پر مرہم رکھنا ہے، اور ان کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے تاکہ یہ ریلیونٹ رہیں پالیٹکس کے ساتھ، اور وہ جس سینٹیمنٹل ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، جب بھی وہ چند ہفتے مہینے بعد اس سے نکلیں تو لاجک اپلائی کر کے، دلیل اپلائی کر کے، عقل اپلائی کر کے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ہمیں ملک کی تعمیر کے لیے نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور ویسے بھی دشمنیوں کا تو دور اب چلا گیا، اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔